السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک ایسی دوشیزہ کی کہانی ہے جس کے جہیز میں دنیا جہان کی نعمتیں موجود تھیں سوائے نصیب کے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ سخت گرمی کا موسم لوگوں کو گھروں میں منہ چھپانے پر مجبور کر رہا تھا۔ اشد ضرورت کے تحت لوگ گھر سے نکلتے۔ پنکھوں، UPS، جنریٹر کا کام عروج پر پہنچا ہوا تھا اور کاشانہ حرم کے مکین گھن چکر بنے ہوئے تھے۔ خصوصاً فرزانہ کے پاؤں تو پہیے بنے ہوئے تھے۔ نہ چلچلاتی گرمی کا خوف سر پر سوار ہوا، نہ لو لگنے کے ڈر سے قدم رکے، اور قدم رکتے بھی تو کیسے؟ اکلوتی بیٹی کے فرض سے سبکدوش جو ہو رہی تھی۔ لڑکا کسی فرم میں اچھے عہدے پر تھا۔ یہ بڑا بنگلہ، کار، عزت، دولت، شکل و صورت سبھی کچھ تھا۔ گوری چٹی رنگت لیے ان کی نور حرم کی ٹکر کا۔ دونوں کی جوڑی خوب سجے گی۔ خاندان کے دامادوں میں سب سے بڑھ کر میرا داماد ہوگا۔ لوگ رشک کریں گے میری نور حرم کی قسمت پر۔ انہوں نے رشتہ قبول کرنے میں ذرا تامل نہ کیا۔ محض بات پکی کرنے کے بعد شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ یہ دیکھو کتنا خوبصورت ڈیزائن ہے سونے کے سیٹ کا، پورے 5 تولے کا ہے، میری نور پر خوب سجے گا۔ اس کا تو رنگ بھی سونے جیسا ہی ہے، پہنے گی تو سب کی نظریں خیرہ ہو جائیں گی۔ فرزانہ نے محبت پاش نظروں سے بیٹی کی طرف دیکھا تو وہ دبے ہونٹوں سے مسکرا دی۔ گلابی گال شرمیلی مسکان سے دہک اٹھے۔ تائی جمیلہ کی پیشانی پر اس وقت کئی فکروں کی لکیروں کا جال تھا۔ بہت سے لفظ زبان ادا کرنے کو بےتاب ہو رہی تھی، مگر فرزانہ کی خوشی دیکھ کر وہ خاموش سی ہو گئی۔ 25 کے 25 جوڑے کامدار، ایک سے ایک قیمتی، ساس کی سونے کی بالیاں، سسر کی بیش قیمت گھڑی، نندوں اور دیوروں کے برانڈڈ سوٹ، لڑکے کی بھاری انگوٹھی، گھڑی، سلامی میں موٹر سائیکل، کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی میں نے اپنی نور حرم کے جہیز میں۔ سسرال میں بڑی شان سے قدم رکھے گی، اونچا سر کر کے رہے گی میری نور حرم، کسی کی بات سننے کو نہیں مل سکتی۔ واہ واہ ہوگی میری بیٹی کی پورے سسرال میں۔ اس کے ابا نے شہر کے سب سے مہنگے میرج ہال میں بکنگ کروائی ہے۔ لوگ مدتوں یاد رکھیں گے کہ ہاں کسی کی شادی اٹینڈ کی تھی۔ اللہ اچھے نصیب کرے، جو کچھ دے رہی ہو اسے پہننا استعمال کرنا نصیب کرے۔ جمیلہ ان کی بولتی زبان کے آگے فقط یہی جملے کہہ سکی۔ نصیب اچھے کیوں نہ ہوں گے بھائی، سب کچھ تو دے رہے ہیں بیٹی کو، کس چیز کی کمی چھوڑی ہے ہم نے؟ انہوں نے بیٹی کے جہیز پر تفاخر سے ایک طائرانہ نظر ڈالی جو گھر کے سامنے خالی پلاٹ میں شامیانے لگا کر سجایا گیا تھا۔ خواتین رشک اور حسد کی نگاہوں سے ایک ایک چیز کو ہاتھ لگا لگا کر دیکھ رہی تھیں۔ واقعی انہوں نے اپنی نازوں پلی نور حرم کے لیے جہیز میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ہر چیز 3 طرح کی تھی۔ چاروں بھائی لاکھوں کا کاروبار کر رہے تھے۔ باپ کی واپڈا سے ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن الگ تھی۔ برسوں سے بیٹی کے جہیز کے لیے پیسہ اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ رشتہ داروں، محلے پڑوس میں جب بھی کسی لڑکی کی شادی ہوتی، فرزانہ جہیز کو بڑی تنقیدی نگاہوں سے دیکھا کرتی تھی۔ جمیلہ کو آج بھی اچھی طرح سے یاد تھا کہ رقیہ کی بیٹی کا جہیز دیکھ کر فرزانہ نے کیسی ناک بھوں چڑھائی تھی۔ عورتوں کے کانوں میں کھسر پھسر کرتی رہی تھی، دیکھ لینا ان چند برتنوں اور پھٹے جیسے بیڈ کو دیکھ کر ساس نندے کیسے تانے دیں گی، دن رات جگر چھنی کیا کریں گی اس کی بیٹی کا، 8 آنسو روتی بیٹی میکے کا رخ کیا کرے گی۔ کسی عورت کے کان میں کی گئی بلند سرگوشی پر رقیہ دل محسوس کر رہ گئی۔ وہ بھی کیا کرتی، اپنی بیٹی کو ضرورت کی چند اشیاء اور فرنیچر کے نام پر فقط بیڈ اور سنگھار میز ہی تھی دینے کو۔ مزدور باپ کنبے کا پیٹ بھرتا یا بیٹی کے دان کی تیاری۔ وہ تو شکر ہے کہ رقیہ کے سمدھیانے والے بھلے مانس لوگ تھے، انہیں بہو کے جہیز سے زیادہ بہو کے اخلاق اور سلیقے سے لگاؤ تھا، اس لیے وہ جب بھی میکے آئی کھلکھلاتی آئی۔ سب دکھاوے کی کھوکھلی ہنسی ہے، ورنہ میں جانتی ہوں کہ ساس نندوں کے تانوں سے اندر سے کیسی زخم ہے۔ خود ساختہ قیاس رائی لگانے میں فرزانہ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ ان کی اس عادت کے سبب سبھی پیٹھ پیچھے بیٹھ کر کہا کرتے تھے کہ ہاں دیکھیں گے اپنی بیٹی کو کیا کچھ دنیا کی نعمتیں دان کرتی ہیں،
اور واقعی دنیا نے پھر دیکھا تھا کہ انہوں نے دنیا جہاں کا سامان بیٹی کے لیے اکٹھا کر لیا تھا۔ صوفیہ، کھانا تو تیار ہے نا؟ وہ لوگ جہیز لینے کے لیے پہنچنے ہی والے ہیں۔ انہوں نے قریب سے گزرتی بہو کو مخاطب کیا۔ جی امی، ہر چیز تیار ہے، آپ بالکل بے فکر رہیں، بس آتے ہی کھانا سرو کر دیں گے۔ بھائی میں نے تو آج کے دن بھی لڑکے والوں کے لیے کھانے کا اعلیٰ انتظام کیا ہے۔ بیٹی کے سسرال کے پیٹوں میں جب تک تر نوالے رہیں ان کی زبان شکووں سے خالی رہتی ہے۔ یوں سمجھو زبان کا ذائقہ بہو کی خامیوں کو زبان پر نہیں لاتا۔ وہ اپنی عادت کے سبب اپنی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھیں۔ جمیلہ ان کی باتوں سے اکتا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو ابھی سے؟ بس بھابھی گھر چلوں اب، طیب کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں نا۔ انہوں نے پوتے کا نام لیا۔ ارے بیٹھی رہو، کھانا کھا کر جانا، اللہ بہتری کرے گا، طیب کو سنبھالنے والے گھر میں سبھی موجود ہیں نا۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر انہیں پھر سے بٹھا لیا تو وہ بھی خاموشی سے بیٹھ گئیں۔ نور حرم کا جہیز لے جانے کے لیے انہوں نے لڑکے والوں کو سپہر کا ٹائم دیا تھا، مگر سپہر سے شام کے سائے پھیلنے لگے، لیکن ان کی طرف سے کوئی شخص نہ پہنچا۔ بار بار فون کر کے انہیں جہیز اٹھانے کے لیے اصرار کیا تو ملازم لینے آ پہنچے۔ ملازموں کو دیکھ کر اس کے بھائیوں کو تپ چڑھ گئی۔ فرزانہ کا بھی خون کھول اٹھا۔ لاکھوں کی مالیت کا جہیز انہیں دے رہے تھے اور انہوں نے آ کر دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ فرزانہ نے سمدھن کو فوراً فون کھڑکا دیا۔ بہن، ہمارے ہاں رشتہ داروں کی موجودگی میں دولہا کے کسی معتبر رشتہ دار کے حوالے جہیز کیا جاتا ہے، ملازموں کے حوالے کرنا ہماری توہین ہے، وہ قدرے سختی سے بولی۔ لڑکے کی ماں نے تحمل سے ان کا کڑوا لہجہ برداشت کیا اور ڈرائیور کے ساتھ خود بہن کو لے کر ان کے ہاں پہنچ گئیں۔ وہاں موجود سامان دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئیں۔ دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں ریاض و نیاز ہوئے۔ فرزانہ بہن، اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارے لڑکے کے پاس جب گاڑی ہے تو موٹر سائیکل کا تکلف کیوں کیا آپ نے؟ اللہ کا دیا ہمارے گھر میں سبھی کچھ موجود ہے، ہمیں فقط آپ کی بیٹی چاہیے تھی، یہ سب تو فضول رسمیں ہیں، آپ نے ناحق کتنا پیسہ برباد کیا۔ ارے ارے، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ برادری میں بیٹھے ہیں، 4 لوگوں میں عزت ہے ہماری، اور پھر بیٹی کو خالی ہاتھ تھوڑی رخصت کیا جاتا ہے، یہ سب تو اس کا نصیب ہے نا۔ فرزانہ کی بات سن کر انہوں نے چپ سادھ لی۔ کھانا انہوں نے برائے نام بھی نہ چکھا کہ لڑکے کی ماں کو رات کو کھانے کی عادت نہ تھی اور خالہ پرہیزی کھانا کھاتی تھیں۔ فرزانہ کو تو تاؤ بہت آیا مگر ضبط کر گئیں۔ ناچار کھانا ڈبوں میں پیک کر کے ان کے ملازموں کے حوالے کر دیا۔ بہترین ہوٹل میں کھانے کا اعلیٰ انتظام، بارات کا پرتپاک استقبال، کسی بھی چیز میں ڈھونڈے سے بھی کوئی کمی نہ ملتی تھی۔ محلہ، رشتہ دار، دوست، احباب سبھی کی زبانیں بند تھیں، کسی کو کچھ کہنے کا موقع نہ ملا۔ ہاں بھائی، سب پیسے کے کھیل ہیں، اکلوتی بیٹی، 4 بھائی کمانے والے، باپ کی پینشن الگ، بیٹی کو جتنا بھی دیتے کم تھا۔ فکر تو ہم جیسوں کو ہے نا، جوڑ توڑ کر کے ایک بیٹی کو پار لگاتے ہیں تو دوسری کی فکر ستانے آ جاتی ہے۔ جیسے تیسے 2 کا بوجھ سر سے اترا تو ابھی باقی 2 کے جہیز کی تیاری میں باپ بھائیوں کے کندھے جھکتے دکھائی دیتے ہیں۔ خالہ سریا بجھے دل کے ساتھ بولیں تو ممانی فریدہ نے بھی ان کی تائید میں گردن ہلائی۔ نور حرم بجھے دل کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو سامنے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی ماں کے دل کو دھکا سا لگا۔ جلدی سے کھڑے ہو کر بیٹی کو گلے لگایا، داماد کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں۔ عطر کہاں رہ گیا نور حرم؟ وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، انہیں ضروری کام تھا۔ نگاہیں چرا کر ماں کو جواب دیا اور بھتیجے کو گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگی۔ بھابیاں ایک دوسرے کو آنکھوں میں اشارہ کرتی کچن کی سمت چلتی کہ آخر اکلوتی نند نے میکے میں قدم رنجا فرمایا تھا، خاطرداری بھی اسی حساب سے ہونی چاہیے تھی۔ رات کو کھانے کی میز پر اطہر کا انتظار نور حرم سمیت ہر شخص نے کیا، مگر بقول اس کے اسے ضروری کام تھا۔ بھائیوں کی آنکھوں میں ناگواری اور ماں کی آنکھوں میں فکر مندی کی جھلک اس نے واضح دیکھی تھی، مگر اس کی آنکھوں کی نمی سب سے پوشیدہ رہی، اور یہ نمی بڑھتے بڑھتے جب آنسوؤں کی شکل اختیار کر گئی تو فرزانہ زلزلوں کی زد میں آ گئی۔ آخر تم مجھے بتاتی کیوں نہیں؟ کیا پریشانی ہے تمہیں نور حرم؟ اطہر کا رویہ مجھے تمہارے ساتھ کچھ مناسب نہیں لگ رہا۔ نیا نویلا دولہا اپنی چند مہینوں کی دلہن کے ساتھ ایسا خشک رویہ رکھتا ہے؟
तुम्हें यहाँ छोड़कर एक फोन तक करना गवारा नहीं करता। तुम्हारे अब्बा और भाई गेट पर से उसे जबरदस्ती अंदर लाते हैं। ढेरों डिशेस उसके लिए बनाई जाती हैं और वो उन्हें ऐसी नजाकत से चखता है मुबादा जहर ही ना मिला दिया हो। ससुराल वालों से मुस्कुराकर दो बोल बोलने पर राजी नहीं। अपने ससुराल में तुम आने नहीं देती, चले भी जाओ तो ड्राइंग रूम से आगे का रास्ता नहीं देखा हमने। आखिर मामला क्या है नूर हरम, तुम मुझे सीधी तरह बात बताओ। माँ ने आज उससे उगलवाने का तहैया कर लिया था और उसने भी जैसे हलक में फंसे आंसुओं के फंदे को रिहाई दे दी। वजह बस इतनी है अम्मी कि वो नया नवेला दूल्हा नहीं है। क्या मतलब इस बात का? फरजाना की सांस अटक सी गई। हाँ अम्मी, आपने मेरे जहेज का सामान इकट्ठा करने में दिन रात एक कर दिया। भाइयों की, अब्बा की जमा पूंजी लुटा दी। हर चीज जांच पड़ताल से आला उम्दा खरीदी। गारंटी कार्ड देख देख कर अशिया खरीदी गई। फर्नीचर के लिए उम्दा लकड़ी का इंतखाब किया कि देर पा चले, घुन ना लग जाए। मगर जिससे बेटी का नसीब जुड़ा था उसके बारे में कोई छानबीन भी ना की। उसकी जाहिरी चमक शानो शौकत पर मर मिटी। आपने ये क्यों ना सोचा कि जिससे मेरी बेटी की खुशियां वाबस्ता हो रही हैं, ये तो यकीन कर लूं कि वो मेरी नूर हरम को खुश भी रख सकेगा या नहीं। आपने दामाद के मामले में एक ऐसी खूबसूरत खोखली लकड़ी का इंतखाब किया है जो आपकी बेटी को घुन की तरह चाट रहा है। नूर हरम ने बेआवाज आंसुओं से रोते हुए सर माँ की गोद में रख दिया और फरजाना की ये सब सुनकर हालत दीगर गूं हो गई। सीने में अटका सांस बमुश्किल बहाल किया। कुछ कहने को लब खोलना चाहे मगर बेटी के दुख ने आवाज सल्ब कर ली। आंसू दोनों माँ बेटी का दामन तेजी से भिगो रहे थे। अम्मी, अथर की 3 बरस कबल पसंद की शादी हुई थी। एक हादसे में उसकी बीवी मफलूज हो गई। उसे अपनी बीवी से इश्क है और उसका यही इश्क मुझे उस घर में नौकरानी बनाकर लेकर गया। हाँ अम्मी, मैं उसकी पहली बीवी की खिदमतगार हूँ। उसकी बीवी की खिदमत के इवज़ मुझे अच्छा खाने, पहनने, ओढ़ने को दिया जाता है। अतहर ने माँ की ख्वाहिश पर मुझसे शादी तो कर ली है मगर मेरा चेहरा मेरे शोहर की मोहब्बत और सताइशी नज़रों से महरूम है। काश काश अम्मी, आप मुझे कुछ ना देती मगर अच्छे नसीब की दुआएं देती। आपने हमेशा अच्छा माल देने की सोची मगर मेरे नसीब का फैसला करने में ज़रा सोच विचार से काम ना लिया। उसने माँ का आंसुओं से तर चेहरा अपने हाथों में ले लिया और फरजाना तड़प उठी। तेरे नसीब को अभी भी कुछ नहीं हुआ बेटी। उस दुहाजू यानी दूसरी शादी वाले से तो देखना मैं कैसे निमटती हूँ। कल ही फैसला लेती हूँ मैं तेरा उससे। उनकी आंखों में हतमी फैसले की झलक हलकोरे ले रही थी। नहीं अम्मी नहीं, वो अगर दुहाजू है ना तो अब आपकी नूर हरम भी उसी फहरिस्त में आ जाएगी। अगर मैं अथर से तलाक ले भी लूं तो आपकी बेटी वो पेवनज़दा कपड़ा होगी जिसे कोई भी चाह से लेना पसंद नहीं करता। ऐसा पेवनज़दा कपड़ा जिसे घर में रफ कपड़े के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है मगर किसी फंक्शन में पहनने का तसव्वुर भी नहीं किया जाता। फिर मेरे लिए किसी कवारे लड़के का ख्वाब महज आपकी खाम ख्याली होगी। और अब मुझे दोबारा किसी रंडवे, तलाक याफ्ता या औलाद की खातिर शादी करने वाले शख्स की बीवी बनना मंजूर नहीं। मगर फरजाना ने सदमे से उसका हाथ थाम लिया। अम्मी चुप, कुछ सजाएं अपने हिस्से की होती हैं और कुछ माँ बाप के हिस्से की, और मुझे ना अपनी माँ के हिस्से की सजा हर हाल में काटनी है। आंसू साफ करके हाथ छुड़ाकर वो तेजी से बाहर गेट की तरफ लपकी थी जहाँ अतहर की गाड़ी का हॉर्न मुसलसल बज रहा था और फरजाना मनोबोझ लिए वहीं बैठी की बैठी रह गई।